ہر جگہ انفلیشن ہے، ایک گلوبل انفلیشن ہے، اور ہمارے پاس جو صورتحال ہے کہ ہم وداؤٹ بوروئنگ ہم سسٹین ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ آئل، ایڈیبل آئل سے لے کے پیٹرول سے لے کے ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، تو جو اکنامک چیلنج ہے اس وقت اسپیکر صاحب وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اکیلی حکومت یا آپ یہ چند ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہ اس کو ہینڈل کر سکیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پوری قوم کے اور سارے پولیٹیکل پارٹیز کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، ملک کے مفاد میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آج جس طرح فوڈ سیکیورٹی کی بھی صورتحال ہے، ہم فوڈ بھی ویٹ بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو اسپیکر صاحب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس جو ڈینائل سے ہیں اور ایک اپنی سیاسی پولرائزیشن سے باہر آ کے ایک ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور اس وقت جس طرح افغانستان اور جس طرح ہم پہ اب یہ ریفیوجیز اور یہ انفلکس ہو رہا ہے، اگر یہ صورتحال رہی تو ملک کے حالات بہت خطرناک اس میں جائیں گے۔ اسپیکر صاحب جو چیلنجز ہیں اس میں بہت بڑا چیلنج اکانومی کا تو یقیناً ہے ہی ہے، لیکن میں جس طرح اداروں کو، جس طرح ادارے کنٹروورشل ہو گئے ہیں آج، اگر جمہوریت کی پہچان الیکشن نہیں ہے، ہمیں صرف الیکشن کا نہیں بلکہ ہمیں اداروں کی مضبوطی چاہیے۔ اگر آپ نے ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو آپ کو اداروں کی مضبوطی چاہیے، اور آج یہ ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے جو یہ سارے ادارے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، آپ کی اسمبلی ڈس فنکشنل ہے، آپ کی اسمبلی نہ صرف ڈس فنکشنل ہے، میں سمجھتی ہوں کیونکہ کمپلیٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن، یو نیڈ سٹاؤٹ، ایک اپوزیشن چاہیے، ایک مضبوط اپوزیشن چاہیے، اور اس کے لیے آپ اس میں نہ صرف آپ کو اسٹرانگ اپوزیشن چاہیے، اس ڈس فنکشنل پارلیمنٹ کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ ڈیبیٹ چاہیے کہ میں یہاں بہت سے کولیگز کی تقریریں سنتی ہوں کہ ہم اگر اس چیز سے باہر نہیں آئے کہ صرف ہم نے اپنی لیڈرشپ کی تعریفوں میں ہی ساری سپیچز کر دینی ہے۔ آپ پلیز حقائق پہ بات کیجئے، آپ پلیز بجٹ کو دیکھیے، اپنی سجیشنز دیجئے، رادر دین کہ ہم آدھا ٹائم پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ یہ ملبہ تو آپ قائد اعظم تک لے جائیں گے۔ تو خدا را آج آپ کی حکومت ہے، اور آپ بات کیجئے کہ آج یہ بجٹ میں آپ کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں، آپ اس ملک کو اور اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا سجیشن دے سکتے ہیں، وہ دیجئے۔ تو میرے نظر میں اسپیکر صاحب، جو فلاڈ اس وقت پارلیمنٹ ہے، جو ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے، اس کو ضرورت ہے کہ ایک سٹرانگ اپوزیشن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم جوڈیشری، آرمی اور دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چوتھا پلر میڈیا ہے۔ اسپیکر صاحب، یہاں پہ اپوزیشن کی آواز دبا دی جاتی ہے اور باہر میڈیا ہماری آواز دبا دیتی ہے۔ جس طرح جو ہم یہاں بات کرتے ہیں اس طریقے سے وہاں پہ اس کی پروجیکشن نہیں ہوتی۔ میں یہ سوال، کیونکہ میڈیا ایک واچ ڈاگ جرنلزم ہوتا تھا، ایک انویسٹیگیٹو قسم کا جرنلزم ہوتا تھا، میری درخواست ہے، آپ ہیں ہم سب پہ، نہ صرف ہماری اکاؤنٹیبلٹی بٹ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی، اور جو کچھ آج اس ملک میں ہو رہا ہے اگر ہم کسی خرائط تو اس میں کچھ ذمہ داری آپ لوگوں پہ بھی آتی ہے۔ اگر آپ خود سپوکس پرسن بنیں گے، آپ خود ڈیوائیڈ ہو جائیں گے سیاست میں، تو کس طرح اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ میں میڈیا سے درخواست کرتی ہوں، کیونکہ آپ اپنے میں آپس میں بھی یونٹی پیدا کیجئے، لیکن ایک اوورسائٹ رول جو آپ کا ہو رہا تھا ایک ہوتا ہے، میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ دیکھیے، میں آزادی صحافت میں بلیو کرتی ہوں، میں فریڈم میں بلیو کرتی ہوں، بٹ ایوری فریڈم کمز ود اے رسپانسبلٹی۔ کوئی فریڈم رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہوتی۔
आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस आजादी का जो आजादी है और हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्लीज मैं समझती हूं मैं एक लोन वॉइस यहां पे अपोजिशन कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि बड़े बड़े मीडिया वाले आई डोंट नो कि कहां से क्यों प्रेशर में क्या वजह है कि उस तरह उसको प्रोजेक्शन नहीं दी जाती। मैं अपनी जात नहीं, मैं इस ऐवान की बात कर रही हूं, मैं मुल्क के मफाद की बात कर रही हूं, और जहां दूसरे इदारों के लिए जरूरी है कि वो इस कंट्रोवर्सी, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूं कि वो भी अपने में भी यूनिटी करें और एक ओवरसाइट रोल जो मीडिया का आता है कि उसको भी जरूर देखा जाए। स्पीकर साहब, इलेक्शन कमीशन खुदारा, अगर ये जो आज लोकल गवर्नमेंट हो रही है एक मजाक है, सिंध में मजाक हो रहा है, कहीं लोगों को हरासा करके विड्रॉ कराया जा रहा है, अनअपोज कराया जा रहा है। जी पूरा अनअपोज करा दीजिए, क्या जरूरत है इलेक्शंस की? ऐसी इलेक्शंस मत कराइए, आप ले लीजिए। वहां पे जितने आरओज हैं वो अपोजिशन की कैंपेन कर रहे हैं, जितने इलेक्शन के डिपार्टमेंट के हैं वहां पे मेरी दरख्वास्त है ईसीपी से कि प्लीज, बहुत लोगों की उम्मीदें, और आज आप लोग यूथ को मायूस कर रहे हैं, यूथ होपलेसनेस में उनमें देख रही हूं, जो मायूसी देख रही हूं, ये बहुत खतरनाक है स्पीकर साहब। इसीलिए इस्लाम कहता है कि मायूसी गुनाह है, लेकिन आज हमारा यूथ मायूस है क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नजर नहीं आ रहा, कोर्टों में इंसाफ नहीं मिलता, इलेक्शंस फेयर नहीं होती और पार्लियामेंट में उनकी बात नहीं होती, तो हमारा यूथ और हमारी आवाम किधर जाए? स्पीकर साहब, बड़ा क्लासिक केस है और इस केस के ये पेपर्स मैं आपके पास जमा कराऊंगी। एक बदीन की खातून है जिनकी फौज डिग्री पे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्हें नाअहल किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में एक गरीब आदमी के खिलाफ इलेक्शन में आरओ ने उनके पेपर्स बहाल कर दिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और मुझे बताइए, क्या वो गरीब आदमी